توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، اپا مانگتے ہیں قبروں سے۔ یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا؟ اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے۔ تو ایک تو ثابت کر کے دکھا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے، 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی۔ نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا۔ سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ ثابت تم کرو، خدا کی قسم قاری حنیف کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ نبی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف، میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے یوسف، تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ، پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ فرمایا تیرا دل دھو دو۔ وہ جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو، مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا ہے بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا۔ فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹو جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے۔
آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیڈی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے ہیں۔ اور جو مل جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم راتوں رات اگر برابر نہ کر دیں تو ہم جیسا مسلمان کون ہوگا؟ ہماری کون ریس کرے گا؟ کون ہماری ریس کر سکتا ہے؟ وہ لطیفے کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کسی زمانے میں دلی سے کتا بھاگا تو لاہور دن کے دن پہنچ گیا۔ لاہور کے کتوں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ اس نے کہا ہے جھوٹ بول رہے ہو، اتنا سفر دلی سے یہاں تک کر لیا اتنی جلدی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بس سے نہیں کیا، برادری نے کرایا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرا کسی نے چین تو لے نہیں لی تھی، مجھے تو جہاز کی رفتار بگایا سب نے، خود نہیں آیا ہوں، برادری نے پہنچایا ہے۔ برادری کی برادری لگی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب لگے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، تمہیں آواز کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنجی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی رگڑا دے دیتا راتوں رات۔ تقویٰ بڑی دور کی بات ہے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، آمین کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا او میرے یوسف، جنہوں نے تجھے مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگیں گے۔ آیا ہے خاندان، اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنایا، سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ او مصر کے بادشاہ، او مصر کے حکمراں، او مصر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے، بچے بھوکے مر گئے، عورتیں بھوکی مر گئی، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ وتصدق علینا، صدقہ لینے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے پروردگار عالم صدقے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا باپ نبی ہے، ہمارا باپ پیغمبر ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بڑی پریشان ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں۔ وتصدق علینا، مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میرے معبود، تو کتنا بڑا پروردگار ہے۔ سمجھ گئے، کارات ٹھہر گئے، کھانا کھلایا، دسترخوان جو سامنے بچھا، کونے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف یوسف یوسف،
ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں کہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے؟ ایک کہنے لگا اچھا ایک ہمارا ہی بھائی یوسف تھا، دنیا میں اور کوئی نہیں، خدا جانے کون ہوگا۔ دسترخوان پر رات کو کھانا کھایا، صبح کو پھر ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے ساری رات سجدوں میں گزاری، اور میرے پروردگار تیری بے نیازیوں کا کیا کہنا، تو بہت بڑا۔ فرماتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سب سے بڑا حکمران، سب سے بڑا بادشاہ اور غالب میں ہوں اور کوئی نہیں۔ صبح ہوئی، ناشتے پہ بلا لیا سارے بھائیوں کو، فرمانے لگی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کنعان کے مہمانوں، او مسکینوں، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا۔ زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے، یہاں یوسف کا کیسے ذکر ہے؟ فرمایا کوئی تھا تمہارا بھائی یوسف؟ اوپر نیچے جھانک کر بچپن تھا، اب جوانی ہے، اب کافی عمر بیت چکی ہے، دیکھ کے کہنے لگی قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیوں جی آپ خود یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، آپ ہی نہیں ہیں یوسف؟ فرمایا قال انا یوسف، ہاں ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے تھے۔ قرآن ذکر نہیں کرتا وہ پیغمبر تیرا حوصلہ، ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا، تم نے میرا کرتا اتارا، مجھے ننگا کیا، کنویں میں دھکا دیا، تم نے یوں کیا، بس اتنا فرمایا قال انا یوسف، آنسو بہ پڑے، آگے کچھ نہیں فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اب خیر نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا۔ بنیامین کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے، وہ روتا رہا، تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا، ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے، تمہیں پتہ نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے، آج یہ بادشاہ ہے تم فقیر بنے بیٹھے ہو۔ پسینے آ گئے، پسینے آ گئے، آج کیا بنے گی؟ آج ہماری جان نکالی جائے گی، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا، آج یہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو ہم کہتے دیکھو میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اس نے مجھ پہ کرم کیا، اس نے مجھ پہ مہربانی کی، اور تمہیں تو میری صرف کنویں تک کی مصیبت کا علم ہے، تم کیا جانو آگے کیا بنی۔
جس عورت نے مجھے کھلایا پلایا اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا. یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے. پیغمبر نے دیر نہیں لگائی. اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں. جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا. انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی. یوسف علیہ السلام فرمانے لگی ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جولی پھیلا لو. تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں اور میں دعا کروں گا تم آمین کہو. فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں. جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں. ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی. 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے. 11 میل پہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے. یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا. نبی کی ڈور، نبی کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے. انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی؟ ضرور پتا سی، ایویں روندے سی. اچھا نبی بھی ڈرامے کھیلتے ہوندے ہیں؟ نبی ہو کر ڈرامہ تھا، آنکھیں ضائع کر دی، اور ایک دن نہیں 2 دن نہیں 40 برس تک نبی یوں ہی روتا رہا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جلدی کرو، جاؤ غلہ لے کے جاؤ. اللہ اللہ اللہ، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا. فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. سویرے کا وقت ہے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو روانہ کر رہے ہیں. کرتا ان کے حوالے کر دیا. مفسرین کے بڑے اقوال ہیں، علمی چیزیں ہیں کہ کرتا کیوں دیا. اس لیے دیا کہ یہ بھائی بھی کرتا اتار کر لے گئے تھے اور اس کرتے کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت رویا کرتے تھے. فرمایا اب بھی میرا کرتا ہی لے جاؤ، اس سے تسکین ہو جائے گی. ابا جی آنکھوں پہ رکھیں گے. دیکھو اللہ کی کریمی، اللہ کی بے نیازی دیکھو کا فاصلہ ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے. یعقوب علیہ السلام صبح اٹھے،
کبھی فرماتے ہو فلانے ادھر آ، اس کو بلایا ادھر آ، اس کو بلایا اپنی پاس جمع کر لیا، بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا، فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا، فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو مجھے پروانہ، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، انی لاجد ریح یوسف، تمہیں کیا بتاؤں آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 300 میل ہے کرتابی، شہر سے نکلا ہی ہے وہاں سے کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ تم کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو صحیح کہ تیرے دماغ میں بسا ہوا ہے یوسف اس لیے، مگر عجیب بات تمہیں آج بتاتا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ یہ تو بات عبد یاد روزانہ ہی کہا کرتے ہیں، روز یاد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، آج کون انوکھی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تو کسی پہ ظلم نہ کیا کرو، آج تو طاقتور ہے کل کو تو کمزور بن سکتا ہے، آج تو بادشاہ ہے کل کو فقیر بن سکتا ہے، آج حکمراں ہے بہت ممکن ہے کہ کل تجھے بھیک کے ٹکڑے مانگنے پڑے، آج تو سرمایہ دار ہے، آج کوٹھی کا مالک ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تجھے 2 گز قبر کی زمین بھی نہ ملے۔ کسے علم ہے؟ ہم نے دیکھا کروڑوں کمائے، لاکھوں کمائے، ساری عمر چلی گئی کما کما کے، آخری سلوک، آخری حصہ گھر کی کمائی میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا تھا، کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید سنا سنا کر کے یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حکمراں وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے، غیب کا علم جاننے والا وہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی بندگی کے لائق، نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی سجدے کا مستحق، نہ کوئی رکوع کا مستحق، نہ کوئی نظر نیاز کا مستحق، تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم ہے۔ کئی لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں، میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں عرض کروں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پیغمبر جس نے پتھر کھا کر پھول برسائے، وہ نبی جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، وہ نبی رحمت للعالمین جس کے پیروں کے نیچے کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور وہ دامن پھیلا کر رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نبی کو پھر کیوں مارا لوگوں نے؟ یہی ایک بنیادی جھگڑا ہے کہ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ کوئی نہیں، تیرے حال سے خبردار کوئی نہیں، تجھے سونی سونی اولاد دینے والا کوئی نہیں، پھر تجھے اولاد دے کر اس کو نیک بنانے والا خدا کے سوا کوئی نہیں، اور تجھے اولاد دے کر تیری نسل کو بڑھانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، تیرے کاروبار کو چمکانے والا، اس کو بڑھانے والا، ارے تیرے باپ کی 1 دکان تھی، تیری 10 دکان ہے، خدا کی قسم یہ 9 دکانیں تیرا کمال نہیں، یہ خدا کی عطا ہے۔ تیرے باپ دادا مزدوری کرتے تھے، تو کوٹھی میں بنگلے میں بیٹھا ہے، یہ ان کا کمال نہیں، یہ تیرے پروردگار کا کمال ہے۔ ہر وقت شکریہ ادا کیا کر، ان افسروں سے کہتا ہوں کرسی پہ بیٹھ کے آنکڑا نہ کرو،
خدا کا شکر ادا کرو، خدا کے حکموں کو بجا لاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں بساؤ تاکہ تم یہاں بیٹھے رہو۔ ورنہ مجھے معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اٹھا کر پھینکتا ہوں نا، ہائے ہائے ہائے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر بچتا ہی نہیں آدمی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے انہی تعلیمات پہ عمل کر کے پوری دنیا میں دین پھیلایا۔ اسلام کے وہ جھنڈے گاڑے لوگوں سے نہیں اکھڑے تھے، بھوکے رہ کر، فاقہ مست رہ کر، پریشانی جھیل کر۔ اور جب کوئی صحابہ کرام کو دکھ آتا، پریشانی آتی، تو ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اور مٹ جائے گی اے ستم گر تیری ہستی ایک دن۔ ظلم زیادتی نہ کر، کسی کا حق نہ کھا، ملاوٹ کر کے کسی کے مال کو ہڑپ نہ کر، کسی کی بہو بیٹی کو تاڑ کر اس کی آبرو برباد نہ کر۔ تم تو قوم کے، تم تو دنیا کے رہنما تھے، تم تو دنیا میں قیادت کرنے آئے تھے، اور آج تم کبھی روس کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی چین کی طرف، بھوکے کتے کی طرح ہم مسلمان دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف شرم آنی چاہیے۔ ارے مسلمان تو قائد تھا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ چیز دے کر کے گئے تھے کہ اگر تو قرآن کو پکڑ کے رکھتا ساری دنیا میں آج حکومت تیری ہوتی۔ تم نے قرآن سے بغاوت کی ہے، تم نے نماز سے بغاوت کی ہے، تم نے نظام مصطفیٰ سے بغاوت کی ہے۔ آج تم اسلحے میں محتاج ہو، آج پیسوں میں محتاج ہو، آج غلے میں محتاج ہو، آج مشینری میں محتاج ہو، آج انجینئروں کے محتاج ہو۔ ارے ایک کا محتاج بن، سارا جہان تیرا محتاج بنے گا۔ تو ایک کا محتاج بن۔ دنیا کا دستور ہے جب تک عورت کا نکاح نہ کرو اس کا کوئی وارث ہی نہیں بنتا۔ اور فلانے دیے میں پھر دیے، فلانے دیے میں پھر دیے۔ جس کا کوئی مالک بن جائے پھر اس کی عزت، آبرو، اس کا رہنا سہنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور تو خدا کا بن، تمام چیزیں خدا کے ذمہ ڈال۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب میرا بندہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، میرا نام لیتا ہے، فرمایا تمام دن شرارتوں سے، بلاؤں سے، شریر چیزوں سے، حادثوں سے، فتنوں سے پھر میں خود کھڑا ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں جب بندہ شام کو نماز پڑھ کے سوتا ہے سارے حادثوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا ہوں۔ آج ہم ننگے کیوں ہو گئے؟ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، چوکیداروں کا سہارا لے لیا۔ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی، کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی، میرا کتا بڑا تکڑا ہے جی، چور کو چھوڑے گا ہی نہیں، فلاں کو یوں کرے گا ہی نہیں، اور دیکھو تو جھاڑو پھری ملتی ہے۔ اس لیے خدا کا بن، یہ جان تیری اسی کی ہے، یہ مال تیرا اسی کا ہے، یہ اولاد تیری اسی کی ہے، یہ حکومت تیری نہیں خدا کی حکومت ہے، یہ ملک تیرا نہیں خدا کا ملک ہے، یہ پانی تیرا نہیں خدا کا پانی ہے، یہ روزی تیری نہیں خدا کی روزی ہے، یہ ہوا تیری نہیں تیرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہوا خدا کی قسم یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی۔ حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے، الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ مجھ پہ بیٹھ کر درود شریف کتنی محبت سے پڑھتا تھا وہ کہاں چلا گیا۔ تو ایسی زندگی بناؤ، گھر والے نہ روئے، محلہ روئے، زمین روئے، فرشتے روئے،
جب ایسی زندگی بنے گی انشاءاللہ خاتمہ اچھا ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق